شان اردو چینل میں آپ تمام ناظرین کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں شان مریم شان آپ تمام سے خواہش کرتی ہوں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے استاد، معلم، ٹیچر اور گرو۔ نسل نو کی تربیت تجھ پر ہی ہے، یاد رکھ۔ نسل نو کی تربیت تجھ پر ہی ہے، یاد رکھ۔ قوم کی تعمیر کا تجھ پر ہی ہے دار و مدار۔ درس و تدریس نہایت معزز اور مقدس پیشہ ہے، جو ایک صبر آزما اور ذمہ داری کے ساتھ نبھایا جانے والا پیشہ ہے۔ استاد اپنے فن کے ذریعے پتھروں کو تراش کر ہیرا بناتا ہے، آدمی کو انسان بناتا ہے۔ استاد ایک ایسا حل ہے جس کے ذریعے بنجر زمین پر آداب و اخلاق کی فصل اگائی جاتی ہے۔ ایک ایسی شمع ہے جو تاریک دلوں کو روشن اور منور کرتی ہے۔ تدریس کو دنیا کے تمام پیشوں کا امام کہا جاتا ہے۔ استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، استاد کی عظمت میں عظمت ہے زمانے کی، تعظیم ملے اس کو آداب سکھانے کی۔ دنیا میں جو رہنا ہے تعلیم تو لینی ہے، دنیا میں جو رہنا ہے تعلیم تو لینی ہے، ہر علم ضروری ہے یہ بات خدا نے کی۔ بے شک ماں باپ انسان کے آسمان سے زمین پر آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جبکہ استاد وہ شخصیت ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ ماں باپ بچے کی جسمانی پرورش کرتے ہیں، جبکہ استاد اس کو عقل و فہم عطا کرتا ہے، غور و فکر اور سوچ و شعور کی دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ساتھ استاد کا درجہ بھی اس قدر بلند ہے کہ اسے روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ بقول شاعر، ہم بچوں کے حق میں اے لوگوں، ہم بچوں کے حق میں اے لوگوں، ایک روشن چراغ ہے استاد، اس کا سایہ خدا کا سایہ ہے، اس کا سایہ خدا کا سایہ ہے، فیض و رحمت کا باغ ہے استاد، اس کی خدمت بھی ایک عبادت ہے، اس کی خدمت بھی ایک عبادت ہے۔ زندگی کا فراغ ہے استاد، اس سے پرتوں سے کھل گئے اسرار، اس کے پرتوں سے کھل گئے اسرار، عقل و دانش دماغ ہے استاد۔ علامہ اقبال نے فرمایا، استاد اپنے خون کی سرخی اور پسینے کی چمک سے طلبہ کی شخصیت اور سیرت کی آبیاری کرتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے استاد کی اہمیت سے متعلق کہا تھا کہ بچے کی طرف سے جب ساری دنیا مایوس ہو جاتی ہے تو بس دو افراد ہیں جن کے سینے میں امید باقی رہتی ہے، ایک اس کی ماں اور دوسرا اس کا استاد۔ بقول شاعر، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتا ہے، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کہتے ہیں کہ استاد ایک چراغ ہے جو خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتا ہے، ایک ایسا پھول ہے جو خود دھوپ میں جلتا ہے، بارش میں بھیگتا ہے، سردی میں سکڑتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی خوشبو دوسروں میں بکھیرتا ہے۔ دیکھا نہ کوہکن کوئی فرحات کے بغیر، دیکھا نہ کوہکن کوئی فرحات کے بغیر، آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر۔ ناظرین، میرا پسندیدہ مشغلہ بھی درس و تدریس اور باغبانی ہے۔ جس طرح ایک استاد بچے کی ذہنی صلاحیتوں کو ابھارتا ہے، جس طرح ایک باغباں زمین کی بہترین طریقے سے آبیاری کرتا ہے، پانی دے کر سینچتا ہے، اس کی نشو و نما کرتا ہے، بے شک ہر استاد بھی یہی کام کرتا ہے۔ الغرض ہر استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے فرض منصبی کو خوب سمجھے، خوب سے خوب تر اسے نبھائیں، اس مقدس پیشے کو صرف اصول معاش کا ذریعہ نہ سمجھیں، کیونکہ ایک بہتر استاد وہی ہے جو فرض شناس ہو، رہبر بھی ہے، ہمدم بھی ہے، غمخوار ہمارے، رہبر بھی ہے، ہمدم بھی ہے، غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ بے شک ایک بہترین استاد ایک پورے سماج کا، پوری قوم کا معمار ہوتا ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ کس نے دکھایا، ہمیں سیدھا راستہ کس نے دکھایا، ہمیں کس سے حیوان سے انسان بنایا، محبت سے دھمکی سے کس نے پڑھایا، ہمارے لیے بارہا سر کھپایا۔ وہ استاد ہے جس نے ہر دکھ اٹھایا، وہ استاد ہے جس نے ہر دکھ اٹھایا۔ عزیزو، ہمیں اس کی خدمت ہے لازم، عزیزو ہمیں اس کی خدمت ہے لازم،
تہہ دل سے اس کی اطاعت ہے لازم، وہ ہے رہنما اس کی عزت ہے لازم، بڑا جان کر اس کی عظمت ہے لازم۔ ہمیں نیک باتیں اسی نے بتائیں، ہمیں نیک باتیں اسی نے بتائیں، بری عادتیں سب اسی نے چھڑائیں، سبھی حکمتیں کارآمد اسی نے سکھائیں، کبھی علم سکھلا کے عقلیں بڑھائیں۔ دعا ہے تو اس کو جزا دے خدایا، وہ استاد ہے جس نے ہر دکھ اٹھایا، وہ استاد ہے جس نے ہر دکھ اٹھایا۔ امید کرتی ہوں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ مجھے خوشی ہوگی کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس وعدے کے ساتھ کہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔